اچھا جنٹل مین، میں اردو میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اردو میں اس لیے بتا دوں گا تاکہ جو بھی جن کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گی نا بعض اوقات تو اچھے سے ہینڈل ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو جنٹل مین سب سے پہلے، ٹھیک ہے، نہیں آئے گی نا بعض اوقات تو اچھے سے ہینڈل ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو جنٹل مین سب سے پہلے تو بات یہ ہے نا کہ بندے کو خود پریپریشن کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں نے جب یہ گروپ جوائن کیا تھا، میں نے انیشیل تک اس گروپ کو پراپرلی روزانہ جو ہے نا پارٹیسپیٹ وغیرہ کرتا تھا ایم سی کیوز وغیرہ میں، لیکن جب سے میری آئی سیز بی شروع ہوئی ہے تو میں صرف جو ہے نا اپنی یونیورسٹی کے ایگزام کی وجہ سے گروپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، لیکن جو ایکٹیویٹیز گروپ میں ہو رہی ہوتی تھی تو جو ہے نا میں ان ایکٹیویٹیز کو کافی جو ہے نا روزانہ چیک اینڈ بیلنس کرتا تھا کہ لڑکے کس طرح پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور لڑکے کس طرح کے جملے وغیرہ بنا رہے ہیں۔ تو میں نے لڑکوں کی غلطیوں سے اپنی غلطیوں کو درست کیا ہے، مطلب مجھے پتہ چل رہا تھا کہ لڑکوں کا سینس یہ ہے تو میں نے یہ سینس نہیں بنانا، کیونکہ ایک دفعہ آئی سی ایس بی کی نوٹ ریکمنڈیشن کے بعد مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کس طرح میں نے اپیئر ہونا ہے اور کس طرح میں نے پریکٹس کرنی ہے نا۔ تو جنٹل مین ابھی میں کچھ ٹپس دینا چاہ رہا ہوں، تو پلیز جو ہے نا آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. First of all, I am very thankful to Sir Zakir Rahman that when I appeared to him that sir, I am applying for Pakistan Air Force, but I got not recommended, and this time what should I do? So at that time, Sir Zakir Rahman appreciated me and very much he was trying to motivate me. And that was the time of my life which turned at that point and the turning point of my life. So sir, very thank you sir, I am very glad of you. And sir, next thing is my group mates, that when I entered the group and they appreciated me and gave a very warm welcome to me, so I am very happy from them also. Other thing that when I went to ICSB, then Sir Zakir Rahman asked you that about in order to pray for me for my ICSB results, and everybody prayed for me, and by the blessing of Allah Almighty I got recommended for 148 PMA long course. اچھا دوسری، میرے وائس میسج تھوڑے سے لمبے ہو جائیں گے لیکن سوری، میں آپ کو انشاءاللہ ٹپس وغیرہ ایسی دے دوں گا کہ آپ کی بہت ہیلپ ہوں گی۔ دوسری بات یہ کہ جنٹل مین دیکھیں، جی ٹی او کی فرسٹ آف آل جی ٹی او کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی ٹی او کی پرفارمنس اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہاؤ یو کوپریٹ ود دا گروپ اینڈ ہاؤ یو گیٹ یور گروپ ود یور سیلف، کہ اپنے گروپ کو آپ کس طرح جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے چلتے ہو۔ کچھ لڑکے ہوتے ہیں جو نوٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں جی ٹی او میں، دا مین ریزن فار دس اینڈ فار دیئر نوٹ ریکمنڈیشن از دیٹ دے وانٹ ٹو compete with others. تو کمپٹیشن کبھی بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آئی سی ایس بی فیئر سسٹم ہے، نہ ہی آپ جو ہے نا اس کے ساتھ کمپٹیشن کر کے آپ سلیکٹ ہو جاؤ گے، یا نہ ہی وہ آپ کی جگہ ڈیوٹی کرے گا۔ تو یار ہر کسی نے جب اپنا اپنا سلیکٹ ہونا ہے تو وائی یو شوڈ کمپیٹ ود ادرس؟ تو آپ بالکل کمپیٹ کر کے چلو۔ ابھی بھی میرے گروپ میں جو ہے نا ایک لڑکا تھا جو میرے ساتھ کمپیٹ کر رہا تھا، پچھلی دفعہ بھی ایک لڑکے تھے جو کمپیٹ کر رہے تھے تو میں بھی کمپیٹ کر رہا تھا، تو میں نہیں ہوا تھا نہ ہی وہ ہوئے تھے۔ تو اس دفعہ یہ ہوا کہ جو لڑکے میرے ساتھ کمپیٹ کر رہے تھے، میں نے کمپیٹ کرنا نہیں کیا، میں گروپ کو ساتھ لے کے چلا، میں نے گروپ کو کوپریٹ کیا، سارے گروپ کو اپنے اعتماد میں لیا، ہر ایک بندہ مجھے آخر میں ووٹ دینے لگا۔ تو اس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا انفلوئنسنگ پرسنالٹی، وہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ کہ اگلا بندے کو جو ہے نا آپ اپنی باتوں سے، آپ اپنے لب و لہجے سے، آپ اپنی پرسنالٹی سے، ہیبٹ سے جو ہے نا انفلوئنس کر سکو تاکہ وہ آپ کی بات مان سکے۔ تو اس کا فائدہ آپ کو پھر کمانڈ ٹاسک وغیرہ میں ہوگا۔ جی ٹی او کے سامنے آپ جیسے ہی کھڑے ہو بالکل دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کے اور آسان باش کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر دیکھا ہوگا جو کیریئر کالجز سے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، جن کو نہیں ہے تو وہ بالکل جو ہے نا پرفارمنس ان کی بیسٹ ہونی چاہیے۔ باقی لیکچر ریٹ میں، گروپ ڈسکشن میں، اٹ ڈزنٹ میٹر دیٹ یو ہیو اینی فلوئنسی ان انگلش، وہ آپ کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ ڈونٹ میک لینگویج ایز اے ہرڈل فار یور پریزنٹنگ یور آئیڈیاز۔ تو اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کرنے کے لیے لینگویج کو ہرڈل نہیں بنانا۔ اس کی بالکل بھی ٹینشن نہ لو کہ مجھے یار انگلش نہیں آتی تو what will I do in ICSB، تو اس چیز کی بالکل بھی ٹینشن نہ ڈالو، بالکل اپنے آپ کو نیچرل رکھو، اور جتنا انٹرویو کے کویسچنز پریپیئر کرو گے اتنا پھنسو گے، ٹھیک ہے؟ تو انٹرویو کی میں تو کہتا ہوں کہ انٹرویو کے کویسچنز بالکل بھی نہ پریپیئر کیا کرو۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا، میرٹس ڈیمیرٹس اور فارم فلنگ پہ کافی زیادہ کنسنٹریٹ کیا کرو، زیادہ کویسچن وہاں سے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی ہابیز اور سپورٹس وغیرہ کو ان کو بھی کافی مینشن کیا کرو، ان کو بھی کافی انٹرسٹ سے اور کافی جو ہے نا ڈیپ تھاٹ سے ان کو پازیٹیو بنایا کرو، ٹھیک ہو گیا؟ اور باقی جو ہے نا جی ٹی او اتنا مشکل نہیں ہوتا، جو بھی سچویشن ڈالتا ہے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ سوچو۔ اگر پریپریشن نہیں کی ہوگی تو آپ کا مائنڈ کام کرے گا، پریپریشن کی ہوگی تو پھر آپ کا مائنڈ کام نہیں کرے گا۔ اچھا جنٹل مین، تو میں جو مجھے گائیڈنس میں ملی تھی، ایک تو آپ اپنی اندر یہ کوالٹی ڈال لیں
سر ذکی الرحمان بھی کہتے ہیں بار بار، تو ایک دوسرے سے میٹ اپ شروع کر دیں، مطلب نئے نئے لوگوں سے ملیں، ٹھیک ہے؟ تو جس لوگوں سے، جن بندوں سے آپ ملیں گے، ہر ایک بندے سے آپ کو ایک کریٹو آئیڈیا ملے گا، ایک سوچ، ایک تھاٹ ملے گی آپ کو، جو آپ کو کافی زیادہ فائدہ دے گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جس طرح پریپریشن کی ہے، وہ میرا میتھڈ یہ تھا کہ میں ہر نئے بندے سے، ہر نئے آفیسر سے، ہر میرا جو اپنا بیچ میٹ ہے 146 سے لے کر 148 تک، ابھی تک ان کی سلیکشن ہو رہی ہے، تو کافی زیادہ میرے بیچ میٹس 146، 7 اور ٹی سی سی، نیوی، ایئر فورس میں گئے ہوئے ہیں نا، تو ہر ایک کسی میں نے کانٹیکٹ کیا، یار ہاؤ ول آئی اوور کم مائی مسٹیکس اینڈ وٹ شوڈ آئی ڈو فار مائی نیکسٹ آئی سی ایس بی چانس. تو ہر ایک بندے سے مجھے ایک نہ ایک کریٹو آئیڈیا ملا، اور ہاں، فلی ڈیپینڈ بھی نہیں ہونا اس بندے پہ کہ بس جو اس نے کیا ہے میں نے وہی کرنا ہے، نو. اور جو ہے نا، آپ کو صرف آئیڈیا دے سکتے ہیں، اس آئیڈیا پہ آپ نے خود کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ہر ایک بندے سے ایک نئے نئے کام سیکھا ہے، ان کام کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کس بندے سے کیا پوائنٹ سیکھا ہے. ون آف مائی ڈیئرسٹ فرینڈ ہی ٹولڈ می دیٹ وی آر کیڈٹس، تو ہم کیڈٹ کالج سے پڑھ چکے ہیں، تو ہمیں ایک کیڈٹ کی طرف پرفارم کرنا چاہیے. ہم کیڈٹس میں اکثر یہ بات ہوتی ہے نا کہ جب وہ آئی سی بی میں اپیئر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیڈٹس ہیں، ہمیں تو یہ سلیکٹ کر لیں گے، ہمیں تو کوئی پرفارمنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن نہیں یار، آئی سی بی جو ہے نا، وہ بہت، میں تو کہتا ہوں کہ بہت فیئر سسٹم ہے، کہ ہر کسی کو جو ہے نا فیئر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ یار فرسٹ آف آل آپ کا جو پرفارمنس ہوتی ہے نا، وہ کیڈٹ والی ہونی چاہیے. اگر آپ کیڈٹس وغیرہ نہیں ہیں، مطلب کیڈٹ کالجز سے نہیں پڑھے ہوئے، تو اٹ ڈزنٹ میٹر دیٹ یو شوڈ ناٹ ہیو ٹو participate just like a cadet, but you have to participate like a cadet. اگر آپ سے وہ پوچھ لیں، جیسے مجھ سے پوچھا ہے جینٹلمین why are you standing like this in upright position، تو میں نے کہا سر I am a cadet. تو کہتے ہیں are you soldier، میں نے کہا no sir I am a cadet. تو اس وجہ سے جو ہے نا، اگر آپ کیڈٹ نہیں بھی ہیں تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ سر وی وانٹ ٹو بی کیڈٹ اینڈ آئی لائک دا ڈسپلن لائف آف کیڈٹس اینڈ مائی ایم از ٹو بیکم اینڈ ٹو اسپینڈ لائف مائی جسٹ لائک اے کیڈٹس. تو سب سے پہلے جو آپ کی آئی سی بی کے لیے پہلے دماغ یہ آپ پریپیئر کر لیں کہ میں نے ایک کیڈٹس کی طرح پرفارم کرنا ہے. وہاں پہ جتنے بھی ٹاسک ہوں گے، جس پوائنٹ پہ بھی ہوگا، میری ڈریسنگ ہو گئی، سر ذکی الرحمان نے ڈریسنگ بھی کافی جو ہے نا مجھے فوکس کیا. اس کے علاوہ وہ ہوتی ہیں لیکن چیزوں کو پالش کرنا پڑتا ہے صرف. تو ڈریسنگ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ باتوں کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا، کم سے کم بولیں. میس میں اگر آپ جائیں تو پکچرز وغیرہ کو دیکھیں، ٹھیک ہو گیا؟ آگے پیچھے جس پوائنٹ پہ بھی جائیں تو آپ جو ہے نا اپنے ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے. اچھا، بندوں کی آئی سی بھی، مطلب ایک فرینڈ نے مجھے کہا کہ آپ نے بالکل اپرائٹ کیڈٹس کی طرح پرفارم کرنا ہے، ڈھیلا نہیں پڑنا بالکل بھی. تو میں نے ایک تو کیڈٹس کی طرح پرفارم کیا، ٹھیک ہو گیا؟ باقی آ جاتے ہیں ڈپٹی صاحب پہ. تو دیکھیں جتنا زیادہ میٹ اپ ہوگا، جتنا زیادہ لوگوں سے ملو گے نا، تو یہ پچھلے 2-3 سال سے جو ہے نا میرا یہ کام زیادہ ہوا ہے کہ میٹ اپ میں نے بہت زیادہ کیے. تو اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک جو ہے نا ایک کریج آئے گی، آپ کے اندر ایک پرسنالٹی گرومنگ ایبلٹی آ جائے گی. دوسرے کے سامنے آپ بات کرنے میں ہچکچائیں گے نہیں، بہت ایزیلی، بہت جو ہے نا آرام سے آپ اپنے آئیڈیاز کو جو ہے نا دوسرے کے سامنے پریزنٹ کر سکیں گے. تو میں اپنی ایگزامپل دے دوں کہ جب میرا گروپ ڈسکشن سٹارٹ تھا تو میں دوسرے نمبر پہ بولا ہوں، تو اس طریقے سے بولا ہوں کہ جیسے وہ ڈیبیٹرز اسٹیج پہ کھڑے ہو کے فیس کے جیسچر سے اور جو اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے اور جو بھی کچھ ہے، تو میں نے جو ہے نا اس قسم کی پریزنٹ جب گروپ ڈسکشن شروع کی، تو ایک دفعہ میں کافی اچھا بولا، زیادہ بولا، ٹھیک ہے؟ ایک ہی دفعہ جی، کیونکہ ڈپٹی صاحب نے کہا تھا کہ ایک ہی دفعہ بولنا ہے، اور جب سارے بولنے تو دین یو ہیو پرمیشن ٹو اسپیک اگین، ادروائز یو ہیو ناٹ ٹو اسپیک ان مڈ. تو میں اچھا بولا. جب جو ہے نا بولا کس لیے کہ میرا میٹ اپ ہو چکا تھا، لوگوں کے سامنے میں آئیڈیاز شیئر کر سکتا تھا. سو دیٹس واز ویری پازیٹیو پوائنٹ فار می ٹو ہیو میں آئیڈیاز شیئر کر سکتا تھا. سو دیٹس واز ویری پازیٹیو پوائنٹ فار می ٹو ہیو اے ووٹ فرام ڈپٹی سے. تو ڈپٹی وہاں پہ مجھے کافی امپریس ہو گیا، تو میرے بارے میں ڈائریکٹ کچھ لکھنے لگا. میں چھپی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا. اور ہاں، یہ بات یہ کہ ان کو نہ دیکھا کریں، اگر آنکھ چلی بھی جاتی ہے تو یو ہیو ٹو اوائڈ اٹ. صحیح ہو گیا؟ باقی یار جو گروپ ڈسکشن ہو رہا تھا تو بہت زبردست قسم کا میرا گروپ ڈسکشن گئی ہے. ڈپٹی مجھے بار بار بولنے کے لیے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. میں جو بھی کویشچن کرتا تھا گروپ والے خاموش ہوتے تھے، میں ہاتھ کھڑا کرتا تھا تو ڈپٹی صاحب کہتے تھے کہ آئی وانٹ ٹو لسن چیسٹ نمبر فلاں اور چیسٹ نمبر فلاں، جبکہ مجھے وہ نہیں چھوڑتے تھے. ان کو کلیئر ہو گیا تھا جب آپ کی پرسنالٹی کلیئر ہوگی تو پھر آپ کو نہ ہی سائیک تنگ کرے گا، نہ ہی جی ٹی او، نہ ہی ڈپٹی تنگ کرے گا. اکثر لڑکے کہتے ہیں ہمیں تو یہ تنگ کر رہے ہیں، ہمیں وہ تنگ کر رہے ہیں نا. تو دیکھیں آپ کی پرسنالٹی کلیئر ان کو نہیں نظر آ رہی تھی. جب آپ کی
پرسنالٹی کلیئر نظر آئے گی تو دین کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ آپ کو تو ویسے ہی تنگ کرنے لگ جائے. تو آپ نے پرسنالٹی کو جو ہے نا ٹرائی کرو کہ کلیئر کرنے کی کوشش کرو. میں بھی اسٹل گروم نہیں ہوں, لیکن میں جو ہے نا جو میں نے سیکھا ہے تو میں وہ آپ لوگوں کو ڈلیور کر رہا ہوں, اور آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو ہیو ٹو اینڈ ٹو پروو مور بیسٹ دین ایٹ دس پریزنٹ ٹائم. تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کے علاوہ اور باتیں بھی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. اور ریٹن ورک میں نے کیسے امپروو کیا, ریٹن ورک کی ابھی ڈپٹی بھی ہو گیا ہے. اچھا ڈپٹی کا ایک بات بتا دوں, ڈپٹی کے جو کوشچنز وغیرہ ہوں گے نا, تو ڈپٹی اپنے کوشچنز کے درمیان بہت سپیڈ لگاتے ہیں, مطلب آپ کو ٹائم نہیں دیتے کہ آپ ایک کوشچن کے لیے سوچیں اور پھر آنسر دیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر سوچ سمجھ کے آنسر دیں گے تو لازمی بات ہے ہر ایک بندہ سوچ سمجھ کے اچھے آنسر دے سکتا ہے, اور نہ سوچے تو پھر بندے کا اصل ایگزام وہی ہوتا ہے کہ دیکھیں ریٹن ورک میں ٹائم کیوں کم دیتے ہیں کہ آپ کی اچھی پرسنالٹی ہے, اوریجنل پرسنالٹی باہر آ جائے کم وقت میں. تو اسی طرح ڈپٹی کا بھی رول ہو رہا تھا اس دفعہ کہ بہت تیزی سے کوشچنز کر رہے تھے کہ جنٹل مین یہ بتاؤ, یہ بتاؤ, وہ بتاؤ. تو دیکھو آپ اپنے ریلیکس مائنڈ کے ساتھ بیٹھو گے نا, سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ چیز سٹارٹ میں نہیں بتائی لیکن ابھی بتا رہا ہوں, مکس ہو گیا تھا, کہ سب سے پہلے اپنا یقین اللہ پہ رکھ لو, ٹھیک ہے. اگر اللہ نے اپنی آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا نا, دین نو ون ان دا ورلڈ کین, کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا, ٹھیک ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھا کرو. سر ذکی الرحمان درود شریف بھیجتے ہیں, بسم اللہ بھیجتے ہیں گروپ میں, تو پڑھ کے سٹارٹ کیا کرو, ٹھیک ہے. اللہ پہ یقین رکھو, تلاوت کیا کرو, تو اس کا کافی زیادہ آپ کو جو ہے نا فائدہ وغیرہ ہوگا, ٹھیک ہے. باقی اگر ڈپٹی کے انٹرویو میں آپ بیٹھے ہوں گے تو بالکل کام ہو کے بیٹھو, جو بھی سچویشن وہ ڈال دیتے ہیں وہ آپ کو پریشرائز کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں ہیو اے گڈ اسمائل اور کنٹینیو آن. یار وہ آپ کو مار تو نہیں رہے ہیں, وہ آپ کو چیک کر رہے ہیں کہ کل کو آپ کو دشمن آپ پہ چلائے گا, آپ پہ پریشر ڈالے گا, تو آپ کیا کر سکو گے, آپ ان کو بیئر کر سکو گے, برداشت کر سکو گے, انڈیورنس کوالٹی آپ کے اندر ہے نہیں ہے, صرف وہ یہ چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو کہاں کول اینڈ کام رہو. آنسر اگر جنرل نالج کا کسی کو مسئلہ ہے, مجھے خود مسئلہ تھا جنرل نالج کا مسئلہ ہے, دین یو ہیو ٹو سے سمپل سوری سر آئی ڈونٹ ایون ہیو این آئیڈیا. اور اگر کوئی آپ کو آئیڈیا ہے تو ساتھ میں یہ مینشن کر کے کہو گے, سر اکارڈنگ ٹو مائی پرسپیکٹیو آئی تھنک دیٹ دا پوائنٹ از دس, جو بھی پوائنٹ ہو, ٹھیک ہے. تو اپنا پرسپیکٹیو بتا دیا کرو کہ سر ایوری ون ہیز ہز اون پرسپیکٹیو بٹ اکارڈنگ ٹو مائی پرسپیکٹیو یہ باتیں ہیں. تو یہ ڈپٹی کا پورشن بھی کور ہو گیا. اور جینٹل مین یہ پریپریشن کرنے والی جو بات ہے کہ پریپریشن کریں تو پھر کیسے مائنڈ سٹک ہو جائے گا, اس کی میں ریزن یہ بتاؤں گا آپ کو کہ دیکھیں جو بھی بندہ پریپریشن کر کے جاتا ہے اس کی تھاٹس, اس کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار جی ٹی او صاحب, ڈپٹی صاحب یا سائیک مجھ سے میری پریپریشن کے اندر جو ہے نا مجھ سے کوشچن وغیرہ کر لے. میں اس لیے جلدی بول رہا ہوں سوری, کہ تاکہ کم سے کم ٹائم لوں. باتیں میرے ساتھ بہت زیادہ ہیں, تو سر ذکی الرحمان نے کہا ہے کہ آپ ان کو ڈیلیور کر دیں. تو سوری سر, میں آپ کو بھی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو انشاءاللہ جو میرا ایکسپیرینس ہے تو کافی بھائیوں کی طرح ان کو جو ہے نا اور بہنوں کی طرح ان کو ٹریٹ کروں گا انشاءاللہ, اور جو ہے نا بتا دوں گا. تو سر پریپریشن, ڈیئر کیڈٹس, پریپریشن کی وجہ سے جو ہے نا بندہ پھنس جاتا ہے. تو جو بھی اگر سینٹینس ویٹ وغیرہ کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے تو آپ نے یاد نہیں کرنی, پریکٹس کرنی ہے. اور ٹائم کے ساتھ پریکٹس نہ کرو, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اپنے مائنڈ کو پازیٹیو بناؤ. اور جب پازیٹیو آنسر, پازیٹیو تھنکنگ آپ شروع کر دیں گے تو الٹیمیٹلی جب آپ سے جی ٹی او وغیرہ جس قسم کی بھی کوشچن کریں تو آن دا اسپاٹ آپ کا مائنڈ فریش ہوگا اور آپ ایزیلی آنسر کر سکو گے. اور دوسری جی ٹی او کے ٹاسک وغیرہ کی جو ہینڈلنگ ہے تو وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں جس جگہ پہ کمپٹیشن نہ ہونا تو اس جگہ پہ بندہ ڈھیلا ہوتا ہے, بندہ کول اینڈ کام ہوتا ہے. ڈھیلے سے مراد ہی نہیں کہ بندہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, لیکن وہاں پہ بندہ کام ریلیکس ہو کے آرام تسلی سے کرتا ہے. یہ نیچرل ہے. آپ اگر اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ اگر ایگزامز آ جائیں تو آپ کی جو ورکنگ ایبلٹی ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کے کلاسز شروع ہوتی ہیں, عام ڈیز ہوتے ہیں, تو آپ لوگ ریلیکس ہو کے کام کرتے ہیں. تو آئی سی بی صرف وہ ریلیکس ماحول چاہیے, ان کو کمپٹیشن ان کو نہیں چاہیے. اگر ان کو کمپٹیٹرز چاہیے ہوتے تو وہ تو پھر کافی انٹیلیجنٹ لوگوں کو کہتے کہ آپ لوگ اپلائی کریں. تو ان کو نیچرل بندہ چاہیے. تو اگر آپ کمپٹیشن نہیں کریں گے تو آپ کے جو ٹاسک وغیرہ ہیں تو ان میں آپ سے کول اینڈ کمنس شو ہوگی, ٹھیک ہے. آپ سے ہیسٹینس شو نہیں ہوگی, جلد باز نہیں بنیں گے آپ. میں بہت بڑا جلد باز تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس دفعہ اپنے کافی زیادہ جو ہے نا اوور کم کیے اور کافی اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کی. سچویشنل ریئیکشن ٹیسٹ جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی پرسنالٹی سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ سے کلیئر ہو گئی تو آپ کا سائیک کا انٹرویو ہوگا, اور اگر نہ ہوا تو آپ سمجھو کہ یار میں تو بالکل ڈائریکٹلی جو ہے نا اسٹرانگلی ریکمینڈ ہوں. تو اٹ میٹرز اے لاٹ کہ آپ کی سچویشنز کافی کلیئر ہونی چاہیے کہ یار میں نے سچویشنز کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو سچویشنز کو ہینڈل جو کرتے ہیں نا, تو میں تو کہتا ہوں کہ دیکھو اکیلے بیٹھو روم میں, ٹھیک ہے,
ایک سچویشن لو کہ اگر جی ٹی او نے ڈپٹی نے یا ریٹرن میں میرے پاس یہ سچویشن آ گئی تو what should I do? ڈونٹ کاپی اینی ادر. اگر کسی اور کو کاپی کرنا لگ جاؤ گے نا تو آپ کی پرسنالٹی خود ہائڈ ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں کہ ہر سچویشن کو پکڑو. آج کل تو بہت سچویشن ریپیٹ ہو رہی ہیں. مطلب شروع میں جب آئی تھی تو پھر بھی بندہ کہہ سکتا تھا کہ یار نئی نئی سچویشن آ رہی ہیں تو بندے کو نہیں پتہ چل رہا نا. تو ابھی تو میں کہتا ہوں کہ گروپس وغیرہ میں اتنی سچویشنز بھر گئی ہیں, اتنی سچویشنز بھر گئی ہیں کہ ایزیلی بندہ آئیڈیا لگا سکتا ہے کہ یہ سچویشن آ گئی تو میں یہ آنسر کر سکوں گا, یہ آنسر کر سکوں گا. تو ہر سچویشنز کا پازیٹیو آنسر دیں, اور سچویشنز میں قانون کو ہاتھ میں نہ لیا کریں. ہمیشہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں, ہمیشہ اتھارٹیز کو جو ہے نا کال کرنے کی جو ہے نا عادت ڈالیں کہ اتھارٹیز کو انفارم کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. پازیٹیو اسٹیپس لیا کریں سچویشنز میں نا, تو اس سے جو ہے نا آپ کی پرسنالٹی کافی جو ہے نا اچھی ثابت ہوگی. ابھی آتے ہیں سائیک کی طرف. مین چیز ہے جو آج کل آئی سی پی میں میٹر کرتی ہے نا کہ یار سائیک کیسے کور کریں ہم سائیک کو. تو یار سائیک کو دیکھو اس طرح کور کرنا ہے نا کہ میں نے جو پریکٹس اس دفعہ کی تھی تو کافی عرصے سے کر رہا تھا, جب سے میں لاسٹ نوٹ ریکمینڈ ہوا تھا. پریکٹس نہیں کر رہا تھا لیکن اپنے دماغ میں بار بار سوچتا تھا کہ یار اگر یہ سوال آ گیا, یہ سینٹینس آ گیا تو میں اس کو کیسے اوور کم کروں, کیسے ہینڈل کروں. ہر بندے سے ٹپس اینڈ ٹرکس لے رہا تھا کہ یار میں کیا کروں. تو میں یہ کرتا تھا کہ ٹائم کے ساتھ جب میں پریکٹس کرنے شروع کی تو ٹائم کے ساتھ یہ ایشو آ رہا تھا کہ میری تھاٹس پازیٹیو نہیں ہو رہی تھی لیکن میری سپیڈ بڑھ رہی تھی. تو سپیڈ میں نے نہیں بڑھانی تھی, میں نے تھاٹس کو پازیٹیو کرنا تھا. تو ٹائم کے بغیر جو ہے نا آپ نے پریکٹس کرنی ہے. مطلب ٹائم کے ساتھ ٹائم اکثر کہتے ہیں کہ ٹائمر لگا کے پریکٹس کرو تو آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی. یار اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ کی تھاٹس پازیٹیو ہونی چاہیے. بے شک آپ 70-80 کر کے آؤ لیکن آپ کی تھاٹس پازیٹیو ہوں, پازیٹیو میننگ کنوے کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو میرا جو خیال ہے نا, میں نے جو پریکٹس کی ہے وہ میں نے ٹائم کے بغیر کی ہے. میں نے ہر سینٹینس پہ سوچا ہے کہ اس سینٹینس کا یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ پازیٹیو ہو سکتا ہے. میں گروپ میں اوروں کے سینٹینسز پڑھتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ یار یہ لڑکے یہ کر رہے ہیں تو وائی شوڈ ناٹ آئی شوڈ ڈو دس, تو میں یہ اس طرف کیوں نہ جاؤں. تو اس طرح ایک دوسرے کو نوٹس کیا کرو, اوروں کی غلطیوں سے سیکھا کرو. میں ایک آ گیا تھا کہ آج کل کے نوجوان, تو میں نے کہا کہ آج کل کے نوجوان ایک دوسرے سے زیادہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس دفعہ پھر ایک آ گیا تھا کہ ناؤ اٹ از چلڈرنس, تو میں نے لکھ دیا کہ لرن فرام ایوری ون ایزیلی, ایک دوسرے سے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں نا. سو اس وجہ سے جو ہے نا کافی جو ہے نا کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو ٹائم کے بغیر پریکٹس کرو, اپنی تھاٹس کو پازیٹیو کرو. بے شک میں کہتا ہوں کہ اگر پریکٹس کے دوران ایک سینٹینس آپ سے 1 گھنٹہ لے رہے ہیں نا تو اس کو 1 گھنٹہ ہی دے دو. وہ 1 گھنٹہ آئی سی بی میں آپ کا 1 سیکنڈ بن جائے گا. تو اپنی تھاٹس کو پازیٹیو کرو. پکچر سٹوریز میں بالکل نیگیٹو جاؤ ہی نہیں. یار اگر وہ بندہ رو رہا ہے نا پھر بھی کہو کہ یار اس نے سکسیس حاصل کی ہے, تب جا کے اس کی خوشی کے آنسو بہ رہے ہیں. اگر وہ بندہ جو ہے نا ایک ابھی نیکڈ وومن والی ایک پکچر سٹوری ہے, وہ کافی یوٹیوب پہ اور نیٹ وغیرہ پہ کافی جو ہے نا چل رہی ہوتی ہے نا, تو یار why should not you say that he have a severe we can say the disease and he can't wear any dress but he is optimistic and he and this نا. تو وہ جو ہے نا کافی پردہ ہے اور جو ہے نا اپنے گھر میں اپنے جو ہے نا ہسبینڈ سے اپنی خدمت وغیرہ کروا رہی ہے اور اپنے پردے کا کافی خیال رکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور جو بہت اچھی ہو گئی ہے, وہ ابھی سیکیور ہو گئی ہے, وہ اس نے جو ہے نا کیور کر لیا ہے اپنی ڈیزیز کو. تو اس طرح کی پازیٹیو وے میں, بے شک ایک نیگیٹو سٹوری ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ پازیٹیو نہیں بنتی, لیکن نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف لے کے جانا, اس کو اچھا ٹرننگ پوائنٹ پیک تک لے کے جانا, ٹرننگ پوائنٹ دینا, دیٹس میٹر الاٹ. تو میں آپ سمجھ جاؤ گے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں. اس طرح پوائنٹر سٹوری وغیرہ کو جو ہے نا کافی اچھا کرو. اچھا نئی چیز انٹرویو آئی سی بی میں آئی ہے, وہ ہے سچویشنل ریئیکشن ٹیسٹ. اینڈ ونس اگین آئی ایم ویری تھینکفل فار مائی گروپ میٹس کہ میں نے پارٹیسپیٹ تو نہیں کیا پر ان کی غلطیوں سے, ان کی پارٹیسپیشن سے جو ہے نا میں نے بہت کچھ سیکھا. اور میری ہمیشہ یہ عادت ہے کہ میں اوروں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں نا. تو آئی ایم اے ہارڈ ورکر, اور اپنی ہارڈ ورک سے میں نے اپنا ایکیڈمک ریکارڈ بیسٹ بنایا ہے. ابھی یونیورسٹی میں جو ہے نا فرسٹ ایئر کو میں نے ٹاپ کیا. تو الحمدللہ اللہ کی مدد سے, اللہ کے کرم سے جو ہے نا آئی ایم ویری گڈ ایٹ ایجوکیشن. بٹ اسٹل میں جو ہے نا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایسی فیلڈ کو چوائس کروں تاکہ وہ کریٹو فیلڈ ہو. تو میں نے آرکیٹیکچر کو جوائن کیا. دین اگین آئی ایم گول فوکسڈ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کیڈر کالجز سے جو ہے نا ایجوکیشن لی کی ہے, تو آئی ہیو ٹو سرو ان آرم فورسز. تو میں اسٹل اپلائی کر رہا تھا. آفٹر نوٹ ریکمنڈیشن میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو اگین اچیو مائی گول, اینڈ الحمدللہ ایٹ دس پوائنٹ آئی ہیو اچیوڈ, اینڈ آئی ایم ویری مچ ہیپی فرام اللہ المائٹی. اور میں یہ لاسٹ میسج دینا چاہوں گا کہ یار اللہ پہ یقین رکھو. اللہ کے سامنے جو ہے نا اپنی تنہائی میں آنسو بہاؤ,
تو یار آئی گارنٹی یو دیٹ یو شوڈ اچیو یور گول اینڈ وٹ ایور وش یو ہیو ان یور ہارٹ یو ول اچیو اٹ. اوکے, تو اللہ سے رابطہ بناؤ. اور ایک چیز میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے سنتا آیا تھا, ایسے ایسے دوست تھے کہ وہ بالکل نیک کام کرتے ہی نہیں تھے, لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک ایڈوائس کی ہے کہ یار دیکھو, آئی سی بی سے پہلے اگر اللہ سے نہیں مانگا تو آئی سی بی کے 5 دنوں میں اللہ کے سامنے اتنا رو کہ آئی سی بی سے پہلے کی زندگی تمہاری جو ہے نا وہ اللہ آپ کے بالکل اعمالوں کو معاف کر دے, اور جو ہے نا آپ کی بخشش کے لیے آپ کا یہ جو ہے نا آپ کی ریکمنڈیشن کر دے. تو ان 5 دنوں میں سیریس ہو کے رہا کرو. اکثر لڑکے جو ہے نا کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کن چیزوں میں لگے ہوتے ہیں, کوئی اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے, کوئی کیا, کوئی کینٹین میں چکر لگا رہا ہوتا ہے, کوئی انڈور گیمز میں مصروف ہوتے ہیں. تو وائی شوڈ ناٹ دیٹ یو ہیو ٹو میک دس ٹائم ا پریسٹیجیس ٹائم, اور اس ٹائم کو جو ہے نا فائدہ مند بناؤ اپنے لیے, اور نفل وغیرہ پڑھو, تلاوت کرو, اللہ کے سامنے رو, نماز پڑھو. تو یار ان 5 دنوں میں اللہ سے مانگ لیا نا, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یار ریکمنڈیشن آپ سے کوئی نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, تیاری کرنا نہ کرنا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن قسمت میں ڈالنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سے ضرور مانگا کرو. And thanks a lot, Sir Zakir Rahman. I salute you that you have motivated me on each and every step. اور میں یہ گروپ والوں کو کہنا چاہوں گا کہ بی ریسپیکٹفل, جو ہے نا اتنے اچھے طریقے سے, آپ خود کو پتہ ہے کہ آج کل ہر بندہ پیسے کی لالچ میں کام کر رہا ہے, لیکن the one and the only one پرسنالٹی, دا موسٹ پریسٹیجیس پرسنالٹی جو میں نے دیکھی ہے, میں آپ کو سر کے میسیجز, پرسنل میسیجز اگر میں آپ کو جو ہے نا سینڈ کرنا شروع کروں نا, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اتنے پیار سے, محبت سے بات نہیں کر سکتا جتنا سر ذکی الرحمان نے مجھے گائیڈنس دی تھی. تو یار آئی ریئلی اپریشیٹ سر ذکی الرحمان, اور میں بہت خوش ہوں ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ پہ. جو مجھے مسئلہ آتا تھا, ایون کہ میری کوئی چوائس ہو رہی ہوتی تھی کہ سر میں یہ ڈریس میں یہ چیز میچ کرنا چاہ رہا ہوں, حالانکہ ہم کیڈٹس ہیں, ہم ایزیلی میچ کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی میں نے سر ذکی الرحمان کو پریورٹی دی ہے کہ دیٹ ہی شوڈ ہیلپ می, اینڈ اور جو ان کی ہیلپ ہوگی, ان کی سپورٹ, ان کی جو گائیڈ لائن ہوگی, تو میں اس کو فالو کروں گا. تو یار اپنے مائنڈ سے فالو کرو, سر جو بھی بات کہتے ہیں اس کو اپنے مائنڈ سے سوچو, یار اس پرسپیکٹو میں لوں تو یہ ہوگا, اس پرسپیکٹو میں لوں تو یہ ہوگا. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر یہ چیزیں دماغ سے کرنا شروع کرو نا, انشاءاللہ you will succeed. Thanks a lot for everyone, for Sir Zakir Rahman and my all ex group mates. Okay, thank you, اللہ حافظ. دیکھو یار جینٹل مین, سر نے وہ والدہ والی بات کہہ دی ہے, تو پہلے تو میں اپنے والد کی بھی بات شیئر کروں گا. ہی از ریٹائرڈ فرام پاکستان ایئر فورس. تو لاسٹ ٹائم میرے فادر نے یہ خواب دیکھا تھا کہ یار میرے بیٹے نے جو ہے نا ایئر فورس کا یونیفارم پہنا ہوا ہے, لیکن وہ رو رہا ہے اور وہ زخمی ہے, یعنی ہی واز کنسیڈرنگ می. ٹھیک ہے, تو میں اپنے فادر کے خواب میں کس طرح آیا تھا کہ میں نے ایئر فورس کی جو یونیفارم ہے وہ پہنی ہے, اور میں زخمی حالت میں پڑا ہوں. تو میرے والد صاحب کو عجیب سا فیل ہوا, تو وہ مجھے بتا نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے, تو میں جب آئی سی بی میں گیا ہوں, اپیئر ہوا ہوں, آئی سی بی کے بعد جب آیا ہوں, تو میرے فادر جو ہے نا کافی خاموش ہوتے تھے. تو جب رزلٹ آیا, رزلٹ کے بعد مجھے فادر کہتے ہیں کہ یار بات سنو بیٹا, یہ جو آئی سی بی تھی, so I was not very sure about you that you will achieve your goal and you will go to recommendation, because انہوں نے یہ جب خواب دیکھا تھا کہ یار میں جو ہے نا ایئر فورس میں جا کے زخمی ہوا پڑا تھا, مے بی دیٹ اٹ واز ناٹ بیٹر فار می اینڈ فار مائی لک. تو میری لک اس میں بہتر نہیں تھی, میری جو آگے والی زندگی تھی شاید میری قسمت میں وہ نہیں تھی. تو پہلے سے اللہ پاک نے جو ہے نا میرے والد کے ذہن میں خواب میں لا دیا تھا, لیکن کیا پتہ ہوتا ہے انسانوں کو, اگر پتہ ہوتا تو پھر انسان اسٹیپ نہ لیتا. اینڈ دس ٹائم ایوری ون واز پریئنگ فار می, ایون جو بھی ٹیچرز, میں نے جن ٹیچرز کو کہا تھا کہ آئی ایم سیکنڈلی اپیئرنگ ان آئی سی بی, تو ہر ایک ٹیچر نے جو ہے نا اسپیشلی میرے لیے دعائیں کی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیچرز کی جو ہے نا کافی عزت کیا کرو, تو ہر ایک ٹیچر آپ کو آخری دم تک, آپ بوڑھے کیوں نہ ہو جائے نا, آپ کو یاد کرتے رہیں گے. آپ یقین کریں میرے ساتھ ابھی تک 2nd کلاس اور 3rd کلاس والے ٹیچرز ایسے ہیں جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں. ٹھیک ہے, وہ میرے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیا کریں. اس دفعہ امی جو ہے نا ویسی بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کر رہی تھی, تو ان کو ایسا فیل ہوا نا کہ بس میں ریکمینڈ ہو کے آ گیا ہوں. تو انہوں نے مجھے اچانک سے بتایا کہ یار یو آر ریکمینڈیڈ, اور دعا کرو انشاءاللہ اللہ کا اچھی خبر سنائے گا. تو پچھلی دفعہ فادر کو پتہ چل گیا تھا کہ نوٹ ہو رہا ہے بیٹا, اس دفعہ امی کو پتہ چل گیا تھا. تو یار دس واز اے ویری پریسٹیجیس مومنٹ. سو تھینک یو یار, سر میں نے یہ بھی بتا دی ہے.
جینٹل مین ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا ہے, ساتھ ساتھ جو بھی میرے ذہن میں آتا جائے گا میں سر کو فارورڈ کرتا جاؤں گا. سر جو ہے نا آپ لوگوں کو گروپ میں سینڈ کر دیا کریں گے. ایک گائیڈ لائن مجھے یہ ملی تھی کہ جی ٹی او کے کمانڈ ٹاسک میں, گروپ ڈسکشن میں جتنے بھی ٹاسک وغیرہ ہیں تو ان میں آپ نے ایک چیز کو فالو کرنا ہے. the one and the only one thing is that آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ میں نے نوٹ ریکمینڈ ہونا ہے اور میں نے اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کروانا ہے. تو یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ سے کیا نکلے گا پتہ ہے, آپ سے جو ہے نا اوروں کے لیے ہیلپ نکلے گی, اوروں کے لیے کوپریشن شو ہوگی, اوروں کو سپورٹ کریں گے آپ. جب اوروں کو سپورٹ کریں گے الٹیمیٹلی ریزلٹ آپ کا یہ نکلے گا کہ یو ول بی ریکمینڈیڈ اینڈ دوز ہو ور کمپیٹنگ ود یو دے ول بی ناٹ ریکمینڈیڈ. تو آپ دوسروں کا بھلا سوچو گے تو آپ کا بھلا ہوگا. اس بات کو تو ہم عام پوائنٹس کو اگر ذہن میں رکھنا شروع کر دیں تو جینٹلمین آئی سی بی از کوائٹ ایزی. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں نے نوٹ ریکمینڈ ہونا ہے اور میں نے اپنے گروپ میٹس کو ریکمینڈ کروانا ہے, تو تب جا کے آپ اچھا پرفارم کر سکو گے.